اگرچہ وہ جتنا بھی عبادت و ریاضت میں نام رکھتا ہو، اللہ کے ولی جناب شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کی نگاہ کرم نہ ہو اور اسے وہ فیض، وہ نظر عنایت حاصل نہیں ہوتی جو کہ حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے جناب شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کو یہ منصب و مقام یا رتبہ تب عطا فرمایا کہ ان کی تربیت بھی اعلیٰ، ان کا کردار بھی اعلیٰ، ان کے صفات بھی اعلیٰ اور ان کی زندگی گزارنے کا اصول بھی اعلیٰ۔ جب وہ دین اسلام کے مطابق مخلصانہ انداز میں انسان زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیتا ہے تو قادر مطلق، قادر کریم رب اس پر مہربانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر وہ عرش کی باتیں بھی کرتے ہیں، فرش کی باتیں بھی کرتے ہیں، مشارق کی باتیں بھی کرتے ہیں، مغارب کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کے تمام حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ تب ہٹتے ہیں جب انسان بہترین زندگی کو خوبصورت بنا کر زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں نبی کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی مٹی کو ہیرا بنا دیتے ہیں، وہی انسانوں کو غفلت میں رہنے والے انسانوں کو ہیرا بنا دیتے ہیں، وہی انسان اللہ کے برگزیدہ بندے جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، انہی کے دلوں پر ہاتھ رکھ کے ان کے دلوں کو چلا دیتے ہیں۔ جو غفلت کے اندھیروں میں رہ کر زندگی کو بسر کرتے ہیں، وہ انہی صالحین متقین لوگوں کی قربت میں رہ کر دین اسلام کے پروان کو پا کر زندگی کو خوبصورت بنا کر وہ اس دنیا کے نام سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں ہمارے دور کے اندر دین اسلام پر بھی داغ لگانے والے اور اس کو ملیامنٹ کرنے والے غیر مسلم بھی موجود تھے، عیسائی اور پادری بھی موجود تھے، جنہوں نے دعوے کر کر کے ان باتوں کا اعلان کیا، ان باتوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو دین ہے بڑا مبارک، بڑا بہترین، خوبصورت ہے، نام رتبہ و شان کو حاصل کرتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، یہ عیسائیت کا حملہ، یہ پادریوں کا حملہ اور یہ قادیانیوں کا حملہ ابد سے شروع ہے، یہ قیامت کی صبح تک اسی انداز میں چلتا رہے گا، لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے بادشاہ وقت سے مطالبہ کیا کہ اے بادشاہ وقت مجھے اجازت دی جائے، میں اسلام لیوا لوگوں کے دین کو رد کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور انہی کے قرآن سے